یہ مولانا اور کئی بوڑھے بچے جو ہے نا وہ یہ بھی سن لیں، یہ زمانہ ایسا سرد بہت بڑھ گئی ہے، اخباروں میں آ رہا کہیں تو سکڑ کر لوگ مر گئے، مرد عورتیں اور بچے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا عمل یہ بہت اچھا ہے، دین انڈی لاٹھی نہیں کہ لوگوں کو مروا دو۔ انہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہاں ان کو غسل کی حاجت ہوگی۔ اب دن بہت سردی کا تھا، بہت ٹھنڈ، انہوں نے تیمم کیا۔ اب امیر لشکر وہی سے جماعت کرائی۔ صحابہ کرام نے کہا عمر تم نے یار کیا کیا کہ ایسی حالت میں ہمیں نماز پڑھو؟ انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، میں امیر ہوں، میرے ماتحت ہو تم، مدینہ جائیں گے پوچھ لیں۔ لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا عمر تو انہیں اس جنابت کی حالت میں تیمم کر کے انہیں نماز پڑھا دی، پانی بھی تھا سب۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی سردی تھی کہ مجھے قرآن یاد آیا کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تمہارے بارے میں بہت مہربان ہے۔ تو میں نے سوچا مہربان خاک ہوگا اگر میں آپ کو ہلاک کروں گا، اس لیے میں نے حضور بہت ہنسے اور ذرا نہیں برا کہا، ان کی نماز کو جائز مانا۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر گھر میں ہوتے بھی سردی ایسی ہے، پانی گرم کرنے کا موقع نہیں، تو یہ ٹھنڈک بھی جواز ہے کہ اس وجہ سے تیمم کر لو، نماز پڑھ۔ مرنے کا حکم نہیں دین دیتا۔ یہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے، مسائل سے بے خبر، اب غسل کریں گے تو پڑھیں گے، بس رہ جائیں گی ساری نمازیں۔ غسل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پانی گرم ہوتا کر لو۔ اگر گیس بھی ختم ہو گئی ہے، جیسے ہی ہو گئی، آٹا مل نہیں رہا، تو آپ کیوں نمازیں ضائع کرتے ہیں؟ جس حال میں تیمم کریں اور پڑھیں۔ اور تیمم کے بارے میں اب لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ ہاتھ مارو، 1 مرتبہ مارو تو منہ پر پھیرو، دوسری مرتبہ مارو تو کونیوں سے لے کر، وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے وضو میں کونی، مگر صحیح حدیث جو ہے اللہ کے رسول کی وہ تو یہی کہ صرف 1 بار مارنا، اگر مٹی زیادہ لگ گئی پھونک مار لو، منہ پر پھیر دو، اور وہی ہاتھ جو ہے نا یہاں گھٹوں تک، بس ہتھیلی کے پیچھے پھیر دو۔ تم ایسے ہی ہو جیسے نہا لیا یا وضو کر لیا، پڑھو نماز۔ 10 سال بھی پانی نہیں ملتا، پاک ہی پاک، یہ ٹھنڈا ملتا ہے تو پھر بھی گنجائش۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ علماء تو طاہر میاں ایسے فقیہ گزرے، انہوں نے کہا اگر کوئی مہمان کیا ہوا وہاں حالت ہوگی ایسی، پانی بھی ملتا مگر وہ سمجھتا میں غسل کروں یار، خام خواہ تو مطلب پیدا ہو جائے کہ کیوں یہاں غسل کر رہا، کوئی ایسی بات نہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اس نے خدا جانے کیا کیا کہ اب یہ نہاتا پھرتا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ لے۔ ایسی یا ایک جو بیوقوف ہے وہ کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، جنہوں نے پڑھنی ہے نا نماز انہیں پتہ ہوتا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بدگمانی سے لوگوں کو بچانا چاہیے، برا خیال آ جائے لوگوں کا کہ شاید اس نے یار گھر میں کوئی بدکاری کی ہے، یہ نہاتا پھرتا۔ سخت سردی کے موسم میں اگر احتلام ہو جاتا ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو غسل کرنے سے غسل کس طرح کرے؟ نماز فجر سے اگر اس غسل کے اوپر گورنمنٹ 1 لاکھ روپیہ دے اور وہ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس ٹھنڈے پانی سے، تو وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے۔ اور اگر وہ کہ جی مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دو میں نہیں یہ کرنا، میں بیمار ہو جاؤں گا، تو پھر تیمم کر کے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، وہ تو واقعہ بھی موجود ہے سیدنا عمر بن عاص کا، وہ سفر کے دوران مسند احمد میں، کہ وہ بہت سخت سردی، اور ظاہر ریگستان کی سردی، وہ یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے بھائی، اجتہادی مسئلہ ہے کہ آپ یہ کام چوری کر رہے ہیں یا آپ واقعی جینون ریزن کے اوپر ہیں۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں جو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے جی وضو نہیں کرنا، بیمار ہے وضو نہیں کرنا، بھائی جو ڈاکٹر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تو آپ کو یہی مشورہ دے گا؟ یار کوئی نماز پڑھنے والا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ خیر ہے جی وضو نہیں تیمم سے ہی نماز پڑھ لو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نماز قضا ہونے کے خوف سے جنوبی شخص تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہاں جی کر سکتا ہے، ظاہر ہے جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور بلکہ حنفیوں کا جنازہ تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں تو تیمم کر کے بھی نہیں آپ شامل ہو سکتے اگر شروع ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہی پڑھیں جنازہ، نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اور اس میں کپڑے چینج کرنا بھی ضروری نہیں ہے جب ٹائم تھوڑا ہے، تو بس نماز پڑھ لیں ہو جائے گی۔ سر ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں غالباً ہے، عبداللہ ابن مسعود تو تیمم کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ان کا عمل شاذ ہے یہ والا، اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کے کئی اور اعمال شاذ ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علیکم ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھتے تھے، باقی صاحب نے ان کی یہ رائے قبول نہیں کی ہے،
صحابہ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود تو اس حوالے سے مشہور ہیں، اور فقہ حنفی بھی مشہور ہے اس حوالے سے شاذ اقوال کے اوپر۔ ایک بیمار آدمی نے اگر اشاروں سے نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے وضو یا تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یہ میں اسی سے ایڈ کر رہا ہوں، سوال میں بعد میں سنوں گا، کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع کے اندر یوں ہاتھ رکھا کرتے تھے دونوں گھٹنوں کے درمیان، اور مارتے تھے، تطبیق کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو نہیں پتا، نبی علیہ السلام نے یہ پہلے کیا تھا، عمل چھوڑ دیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو کئی جگہ پہ یعنی اس حوالے سے غلطی لگی ہے، باقی ان کا جو علمی مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے بڑھ کر جو عامل تھے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر بن گئے ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اسی لیے صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے، انڈیویجول صحابی کی رائے نہیں ہو جاتا۔ اب سوال کریں۔ اچھا، اسی میں ضمن بات آ گئی کہ معوذتین کے بارے میں بھی عبداللہ ابن مسعود ہاں ہے، وہ بھی یعنی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، اسے مصحف میں سے کھرچ دیتے تھے، اور باقی ہے کہ ان کا رجوع انڈائریکٹلی تو ثابت ہے کیونکہ ان سے جو قرات امام حفص کے ذریعے آئی ہے اس میں تو معوذتین موجود ہیں، تو ہمارا اس نے ظن ہے کہ وہ مطلب قائل ہو گئے ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بیمار آدمی جس نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہو اس کے لیے وضو یا تیمم کا طریقہ بتا دیں، یا ایسا یہ جو نیو مسلم ہے خوف کی وجہ سے ہے؟ نہیں سمجھ آئی مجھے بات کی۔ وضو اسی طرح ہی کرے گا جیسے لوگ وضو کرتے ہیں۔ ایک بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی بھی، ہم بھی کئی بار بیمار ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، وہ کون سی بیماری جس میں وضو نہیں ہو رہا؟ مطلب جس بیماری اتنی ہے کہ مطلب اشاروں سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اس کو، اچھا وہ وضو بھی نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی اور وضو کروائے گا، ٹھیک جیسے مردے کو غسل دیتے ٹھیک ہیں، ہے، وہ کوئی اور وضو کروائے گا، اس میں کلی شلی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا اور پاؤں دھو دیں، وضو کرا سکتا ہے کوئی اور، ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی میں غسل واجب ہو جائے تو تیمم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ایک صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، وہ صورت کیا ہے کہ رات کو سردی میں غسل واجب ہو جائے اور سردی بھی بہت زیادہ ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، اور انسان کو یہ یقین بھی ہو کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور میری بیماری طولانی ہو جائے گی، یعنی طول پکڑ جائے گی، اور اسے جو ہے وہ یقین بھی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ تیمم کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، غسل نہ کرے، اور جب تک یہ کیفیت رہے گی اس وقت تک جو ہے وہ یہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف وہم ہے، گمان ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، تو پھر اس صورت میں اسے غسل کرنا ہی واجب ہے۔ لہٰذا ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ یقین کی حالت میں ہو اور وہ ایسا ہی جب اس نے کیا ہو اور ایسا ہی ہوتا ہو کہ وہ بیمار ہو جائے، تو پھر اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سخت سردی ہے، حالت یہ ہے کہ پانی ہاتھ پہ ڈالا نہیں جا رہا، اور بد خوابی کی وجہ سے، برے خواب کی وجہ سے آپ پہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 گھنٹے کے بعد جنازے کا اعلان ہو جائے، اور اگر آپ غسل نہیں کرتے تو نماز رہ جائے گی۔ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا، ایک شخص سفر میں تھا، فشج رأسہ، اس کے سر پہ چوٹ لگی، رات کو اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا، کیا غسل ضروری ہے؟ جواب دینے والوں نے سوچا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کے بارے میں جو غلط فتویٰ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوت ہو گیا۔ اس لیے فتوے میں ہر وقت انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اور امام مالک تو کہا کرتے تھے جب بھی کوئی فتوے کی بات آتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اگر صحیح ہوا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو اندر گر جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے، صحابی رسول
عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد، سخت ٹھنڈی رات تھی اور میں بدخوابی کی وجہ سے مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، محتلم ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں۔ میں نے تیمم کیا اور میں نے تیمم کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی، اور یہ صبح کی نماز تھی۔ میں جب مدینے آیا، ہم سب مدینے آئے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے یہ قصہ پیش کیا کہ میں نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عمر، او عمر، صلیت اصحابک وانت جنب، اور تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی اس حالت میں کہ آپ جنبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی تو صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا فرمان یہ یاد آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو مت قتل کرو، اللہ ذوالجلال تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت جو آپ نے سنی ہے، اگر تو آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ واقعتاً وہاں وضو کرنا اس وقت ہلاکت کا باعث ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے، جب وہ سردی کا وہ جو فیز ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی استطاعت میں ہے، جیسا کہ یہاں کا ماحول ہے، کوئی اتنی سردی نہیں، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، وہ اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو تیمم کر کے نماز سے محروم نہ کرے، نماز پڑھے۔